غازی صاحب اس سفر کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. ان میں سے ایک عجوبہ چیزیں، کبھی ہمیں کشتی ملتی تھی تو کپتان نہیں ملتا تھا، کپتان ملتا تھا تو کشتی میں جگہ نہیں بن پاتی تھی، کوئی اور بیٹھ جاتا تھا، کشتیاں ملی تو کشتیاں خراب ہو گئیں. اب اس میں ایک عجوبہ یہ ہے کہ میری آپ کی ملاقات کتنے عرصے کے بعد یہاں سر راہ ہوئی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ میں پہلے آپ کو پتا ہے سیراکوزا سے میں نکل گیا لاسکیا کی طرف. لاسکیا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی ان سیکیور ہے، ہم یہاں پر کنارے پر نہیں آ سکتے، ہم نے اپنا راستہ بدل دیا ہے. تو پھر مجھے واپس آنا پڑا اس طرف، اور ظاہر ہے اس میں ڈاکٹر اسامہ صاحب میرے آس پاس نہیں آ سکتے تھے میرے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس ویزا نہیں تھا، اور مجھے میرے پاسپورٹ پر بڑی سہولت تھی کہ میں واپس یہاں آ سکتا تھا. مجھے انہوں نے 3 آپشن دیے کہ یا تو آپ یونان اتریں، یا آپ اٹلی اتریں، تو یا پھر ہم آپ کو ایک اور جگہ کا نام بتایا، وہ بھی اس وقت میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہ وہاں اتریں تو ہم آپ کو وہاں سے کوشش کرتے ہیں. ابھی کہیں ساحل دستیاب تھا تو وہاں پر ان کشتیوں کو کنارے نہیں لگنے دیا جاتا تھا. جہاں ساحل دستیاب نہیں ہے تو وہاں میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا کہ میں جا کے قافلے سے ملوں. اب ایک امید بنی تھی، اس امید کے تحت میں یہاں پہنچا کہ یہاں سے آگے میں نے پھر جوائن کرنا ہے اس قافلے کو دوبارہ سے. تو آپ سے سر راہ ملاقات ہو گئی، اور آپ چونکہ اس فن کے آدمی ہیں اور آپ نے کہا کہ انٹرویو دے ہر حال میں، تو میں تو مناسب نہیں سمجھتا تھا. لیکن پھر میں نے اس نیت سے کہ ایک دعوتی کام ہے، اور اصل اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا تو مقصد یہی ہے کہ دنیا میں غزہ والوں پر ہونے والے ظلم کو آشکارا کیا جائے اور پوری انسانیت کو جمع کیا جائے. تو اس نیت سے میں نے کہا کہ پھر آپ کو ایک انٹرویو جاری کرتے ہیں، پھر میرا سفر دوبارہ شروع ہو جائے گا. اور دعا یہ ہے کہ آپ کے تمام سننے والوں سے اور ناظرین سے کہ دعا کریں کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ مل جاؤں، کیونکہ امید کے اب آخری 2 دن ہی ہے کہ ان 2 دنوں میں اگر میں قافلے سے مل گیا تو انشاءاللہ پھر میرا سفر جاری رہے گا، ورنہ پھر میرا سفر خدا نخواستہ بہت دکھی کیفیت کے ساتھ یہیں تک اختتام پذیر ہو جائے گا. تو میری اللہ سے دعا ہے، اور آپ کے تمام ناظرین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اس دعا پر آمین بھی کہیں، اور اپنے طور پر بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت و سلامتی کے ساتھ پھر اپنے اس قافلے سے ملا دے. شاہ صاحب کیا گزری سمود فوٹیلا پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور غازی صاحب، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عالمی قافلہ استقامت جس کو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ جی جی. تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4 قافلوں کے مجموعے کا نام ہے. ٹھیک. ایک پہلا قافلہ ہے فریڈم فلوٹیلا کے نام سے، جی. جو یورپ کا ہے، جو بارسلونا سے چلا تھا. اچھا. اور دوسرا قافلہ جو ہے وہ اسطول سمود المغربی کہلاتا ہے، یعنی مغربی فلوٹیلا. اس میں مراکش ہے، شمالی افریقہ پورا، تیونس ہے، لیبیا ہے، الجزائر ہے، اور افریقہ وہ بھی اس میں شامل ہے. تیسرا قافلہ ہے گلوبل فلوٹیلا، یہ عرب ممالک ہیں، اس میں سارے کے سارے بحرین ہے، کویت ہے، عمان ہے، اردن ہے، قطر ہے، یہ ممالک اس قافلے میں شامل ہیں. چوتھا قافلہ کہلاتا ہے سمود النسانترا، نسانترا فلوٹیلا. یہ ہے ملیشیا کا، لیکن اس میں پورا ایشیا اس میں شامل ہے. ہم پاکستان والے بھی، انڈونیشیا والے بھی، مالدیپ والے بھی، بنگلہ دیش والے بھی، پورا ایشیا اس قافلے میں شامل ہے. تو اب ایسی جگہ ان لوگوں کو چاہیے تھی کہ جو ان کو غزہ سے قریب تر ہو، لیکن ساتھ وہ اپنی ساحلی بندرگاہ ان کو دیں اور ان کو فیسلٹیٹ کریں، سہولت دیں ان کو، کشتیوں کی، روانگی کی، قانونی تمام تقاضے پورے کریں. تو پھر یہ طے ہوا کہ یورپ کا قافلہ تو بارسلونا سے چلے گا بذریعہ کشتیاں ساحل سے، لیکن جو بقیہ تینوں قافلے یہ تیونس پہنچیں گے بائی ایئر. تو ہم 31 کو ملیشیا تھے، 3 کو ہم لوگ تیونس پہنچے، اور 3 کو پھر ہماری تربیت 4 کو شروع ہو گئی. تو پہلے تو 3 روزہ تربیت تھی، لیکن کچھ موسمی خرابی اور کچھ یہ بارسلونا والا قافلہ لیٹ ہونے کی وجہ سے، پھر بعد میں ڈراؤن اٹیکس کی وجہ سے، تو یہ ہماری تربیت 6 دن پہ چلی گئی. کہ ڈرون اٹیک کون کر رہا ہے؟ ڈرون اٹیک جن کی طرف ہم جا رہے ہیں اچھا صہیونیت کر رہی ہے، اور کون کر رہا ہے. لیکن یہ ڈرون اٹیک بارود والے نہیں تھے، یہ ساؤنڈ بم مارتا تھا، وہ ساؤنڈ خوفزدہ کرنے کے لیے، یا پھر ہلکی پھلکی آگ لگتی تھی اس سے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ قافلہ جب پہنچا تو ہم نے ان کا استقبال کیا تیونس کی بو سعید بندرگاہ پر. ٹھیک ہے. سیدی بو سعید بندرگاہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم نے اس کا اچھا، استقبال. آگے بڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کر دیں، کوئی کہہ رہا ہے اس میں 200 لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 400، کل کتنے افراد؟ میں بتاتا ہوں. بڑی کشتیوں میں 15 سے 20 افراد تھے، کسی میں 22-25 بھی. یورپ کی کشتیاں 2-2 منزلہ 3-3 منزلہ تھی. کچھ کشتیاں تیونس کی بھی 2-2 3-3 منزلہ تھی. اکثریت کشتیوں کی یوں سمجھیں کہ 70% کشتیاں وہ سنگل فلور، نارمل، بس نیچے اس کا سامان رکھنے کی جگہ اور اوپر اس کا جو بیٹھنے کا جگہ یا ڈرائیونگ سیٹ تھی.
تقریباً 60-70% کشتیاں اس قسم کی تھی. افراد آپ یوں اندازہ کریں کہ پہلے تو بہت زیادہ تھے تربیت کرنے والے, 800 سے بھی زیادہ تھے, لیکن جب بارسلونا والا قافلہ پہنچا تو انہوں نے کشتیوں کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ بنایا کہ بھئی اس اسٹینڈرڈ پر ہوں گی. تیونس والا اسٹینڈرڈ ہمارے اسٹائل کا تھا کہ جی بس بٹھا لیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, چھوٹی کشتی میں 8 سے 10, آخری حد 10 ہے, اور ورنہ 8, جس میں کپتان اور نائب کپتان, معاون کپتان سب ملا کر. اور پھر یہ طے ہوا کہ ہر نیشنلٹی کے لوگ بیٹھے جائیں گے تاکہ اسٹرانگ پاسپورٹ اور ویک پاسپورٹ سب اکٹھے ہوں. کچھ چیزیں پالیسی میٹرز کی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو ہمارا قافلہ پھر 13 کو تیاری پکڑی اس میں, لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے نہ جا سکا. 14 کو پھر ڈراؤن اٹیک ہو گیا ہے, تو کچھ کشتیاں نکلی جس میں ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی کشتی بھی تھی, وہ 14 کو نکل گئی. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہمیں کشتی ملی سب سے پہلے اس کا کپتان غائب ہو گیا. ڈر گیا؟ نہیں, بس غائب ہو گیا, نہیں آیا, کیونکہ وہاں یہ کپتان کوئی بھی معاوضے پر نہیں تھا. یہ سب وہ لوگ تھے جو والنٹیئرس تھے, سارے جتنے بھی تھے تقریباً اکثریت والنٹیئرس تھے. کیونکہ یہ پچھلے فلوٹیلا جتنے بھی گزرے ان کا تجربہ یہ ہے کہ جب اسرائیل ان فلوٹیلا والوں کو اریسٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ کپتانوں کو تنگ کرتا ہے, یعنی سب سے زیادہ ان کو زج کرتا ہے ہر لحاظ سے. تو اس لیے پھر رضاکار ہی تھے سارے, پیٹ کوئی بھی نہیں تھا ان میں, کم از کم ہماری جات جو تھے وہ سب رضاکار تھے. تو یہ پھر جب وہ ڈاؤن سازنگ شروع ہوئی کہ کم کرنی ہے تعداد, تو ترک 180 تھے تقریباً, ان کی یوں سمجھیں کہ 80% ان کی تعداد کم کی گئی. صرف 30 لوگ گئے, 100-150 واپس گئے. انڈونیشیا والے 30 تھے تقریباً, تو وہ سارے ہی چلے گئے اس بات سے کہ ہم یا تو جائیں گے, سب جائیں گے ورنہ کوئی نہیں جائے گا. پھر انہوں نے کچھ ان کے ساتھ بات چیت کی تو کچھ لوگ رک گئے. ہم 6 تھے, ہم نے سے 3 کو ایکسیپٹ کیا, 3 کو انہوں نے واپس کیا. لیکن ہمارے ایک چوتھے ساتھی وہ بہت روئے, مجھے آج بھی ان کی سارے اداس تھے, ہم جس کو بھی نہ ہوتی تھی. ہمارے مولانا خطیب الرحمان صاحب تھے, ہمارے بھائی اسماعیل تھے, اسی طرح ہمارے بھائی عزیر نظامی, ان کو لے لیا. لیکن بھائی عزیر نظامی اتنا افسردہ اور روئے اور اتنی کوششیں کی ہم سب سے دعائیں کروائیں, تو انہیں ایک آبزرور بوٹ میں شامل کر لیا گیا. لیکن اب ہماری جو مدر بوٹ کہتے ہیں اس کشتی کو جو سب کو سپلائی دیتی ہے ڈیزل کی بھی, خوراک کی بھی, جس کا نام فیملی ہے, تو وہ یورپین کشتی تھی, اس پر ڈاؤن ہوا تھا. اس کا انجن بھی 3 دن پہلے فیل ہو گیا. جیسے ہماری کشتی کا انجن فیل ہوا اس طرح اس کے انجن فیل ہو گیا. تو اب جو آبزرور بوٹ ہے یہی مدر بوٹ بن گئی ہے. تو اب ہمارے نظامی صاحب بھی قافلے کا حصہ بن گئے, ورنہ انہیں ایک حد سے واپس آنا تھا. اب ان کی نصیب دیکھیں کہ وہ جا رہے ہیں اور ہم ابھی تک کشتی. دو باتیں یہاں پر آگے بڑھنے, ایک یہ موت کا سفر تھا, دوسرا یہ کشتی یہ کھلی کیوں لے کے گئی جس میں ڈر ہوتا ہے ڈوبنے کا, اس کا تو جو بند بڑی کشتیاں ہوتی ہیں فیری جس کو کہتے ہیں, وہ کیوں نہیں لے گئی؟ جو 2010 میں جو فلوٹیلا گیا تھا نا, جس کو کہتے ہیں کہ ماوی مرورا والا فلوٹیلا, وہ تو بڑا جہاز تھا, بہت بڑا, اس میں ٹنوں کے حساب سے امداد بھی تھی, جیسے بڑے کارگو شپ ہوتے ہیں اس ٹائپ کا جہاز تھا, وہ محفوظ تھا ہر اعتبار سے. لیکن اس بار ان کا یہ تھا کہ ایک جہاز نہیں لے جانا, پورا قافلہ. فلوٹیلا کہتے ہی انگلش میں کشتیوں کے قافلے کو ہے. سمود کا مطلب استقامت, گلوبل کا مطلب عالمی, تو عالمی قافلہ استقامت اس کا ترجمہ. نہیں, وہ بڑی کشتیاں فیریاں بھی تو زیادہ ہو سکتے ہیں, اس میں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات نہیں. ایسا نہیں ہے, وہ تو سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی کا انجن خراب ہوا اور 4-5 کشتیاں اور بھی خراب ہوئی. اچھا, بس اعلیٰ دین تھی, 1-2 کشتیاں اور تھی, لیکن وہ کم از کم ساحل تک پہنچ گئی, ریپیئر ہوئی. ہماری کشتی تو 20 سمندر میں رہ گئی. تقریباً سیراکوزا جو جزیرہ ہے, سسلی کا ایک کونا ہے, اس سے 120 ناٹیکل مائل پر ہمارا انجن خراب ہوا, اور ہم تو پھر 7 گھنٹے, وہ ایک الگ ہے. میں آپ کو ترتیب سے کر رہا ہوں کہ ٹریننگ کے بعد آخر کو 14 کو ہمارا پہلا کشتیوں کا قافلہ روانہ ہوا. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ کبھی کپتان چلا گیا جو پہلی کشتی, پھر دوسری کشتی ہمیں جو دی گئی وہ بہت اچھی کشتی تھی, وہ بھی چھوٹی کشتی لیکن کنڈیشن وائز بہت اچھی تھی. لیکن جب ہم اس میں بیٹھنے لگے تو ایک آئرلینڈ کی خاتون تھی اور ایک برٹش ایک صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو آپ جانے دے دیں, آپ کسی اور کشتی میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو ہم پھر چپ کر گئے, تو ہماری کشتی میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا. پھر ڈاکٹر صاحب کی کشتی الگ تھی, میری الگ تھی, ہر ایک کی الگ الگ تھی. لیکن جب ہمیں تیسری کشتی میں ایڈجسٹ کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب اور میں ایک کشتی میں آ گئے, وہ بطور ڈاکٹر, اور ہر کشتی میں ایک وی آئی پی یا ایک میڈیا انفلوئنسر اس کو شامل کرتے تھے, وہ فیمس آدمی کو. تو مجھے بطور وی آئی پی اس میں لے لیا گیا اس کشتی میں. تو اگلے دن ہماری مجیتا تقریباً 1:15 بجے تیونس کا ایک اور پورٹ ہے, گمرت ایئرپورٹ سے کہتے ہیں, اس سے روانہ ہو گئی. الحمدللہ ہمارا سفر شروع ہو گیا. سفر کے تیسرے دن ہمیں طوفان نے آ لیا, سب کشتیوں.
کیونکہ آگے ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے, پورا قافلہ ہمارا, اگلے دن ہم پھر سب اکٹھے چل رہے تھے. کتنی کشتیاں, کتنے افراد تھے تقریباً؟ تقریباً 500 سے زائد افراد تھے. اور 15 کشتیاں تھیں؟ نہیں 15 نہیں ہے, ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹوٹل 48 کشتیاں تھیں. 48 کشتیاں. لیکن پھر اس کے بعد مالٹا کی کشتیاں ملی, اور پھر اٹلی کی کشتیاں ہمارے ساتھ شامل ہوئی, اور اب قافلے میں بعد میں پھر یونان سے بھی کشتیاں شامل ہوئی. پھر قافلہ بڑھتا گھٹتا گیا, کچھ کشتیاں خراب ہوتی گئی, کچھ بڑھتی گئی, یہ سسٹم چلتا رہا. طوفان آ گیا. پھر آگے طوفان جب آیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی تمام کشتیاں سسلی کا کنارہ پکڑے. جب طوفان آیا تو ہم مالٹا اور سسلی کے درمیان تھے. مالٹا آپ کو پتہ ہے یہ وہی تاریخی جگہ ہے جہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رہے, جہاں انہوں نے ترجمہ قرآن لکھا اور عزیمت کی پوری تاریخ وہاں رقم کی. تو ہمیں یہ تھا کہ شاید ہم مالٹا چلے جائیں تو ہم بھی سرزمین پر پاؤں رکھ لیں گے, لیکن ہمیں مالٹا کے بجائے انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی بھی سرزمین پر نہیں اتر سکتے, آپ کنارہ پکڑے. تو ہم نے سسلی کا کنارہ پکڑا اور کشتی ایک دن کھڑی گئی. پھر وہاں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ ہمارے جو آئرش کیپٹن تھے, جو اصل کیپٹن تھے کشتی کے, وہ آئرلینڈ کے تھے, انہیں کوئی ایمرجنسی کال آ گئی. تو انہیں پھر ایک ایمرجنسی بوٹ لینے آئی, اور ہمارے جس قافلے کے جو مین ہیڈ ہیں تھیاگو صاحب, جو گریٹا کے ساتھ ہے, برازیل کے ہیں, تو وہ آئے اور انہوں نے پھر اس کو لے گئے ان کو. تو ہمارے ساتھ جو جرمن معاون کپتان تھے, انہوں نے کہا کہ میں چونکہ معاون کپتان ہوں تو میں بھی کسی اور کشتی میں جاؤں گا, تو وہ بھی چلے گئے. اب ہماری کشتی میں صرف ایک معاون کپتان تھے ترک, باقی کوئی نہیں کپتان. اب ہماری کشتی پھر بغیر کپتان کی ہو گئی اور ہم سمندر میں کھڑے. تو ہم نے آرگنائزر سے رابطہ کیا, ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ موت نظر آئی ہوگی. خیر یہ تو کنارہ تھا, ذرا محفوظ تھا. تو ہم نے آرگنائزر سے کہا کہ بھائی آپ اس کو فوری طور پر اس کو کوئی انتظام کریں. ہم تو اس وقت تک کشتیاں کھڑی تھی, آہستہ آہستہ ساری کشتیاں چلنا شروع ہو گئی. اچھا نیٹ ورکنگ کا نظام بہت اچھا تھا, ہر کشتی میں اسٹار لنک سے نیٹ جڑا ہوا تھا, جی پی ایس سسٹم بھی اپنا تھا, سولر کے ساتھ بھی اس کو جوڑا ہوا تھا, اگر انجن کو کچھ ہو جائے تو سولر سے نیٹ کا سسٹم برقرار رہے. بیٹری بھی تھی. 6 کشتیاں رہ گئی صرف, باقی سب چلی گئی, اور ہم 6 گھنٹے سے اسی طرح کھڑے. پھر ہمارے کیپٹن نے ایک اور کشتی پہ رابطہ کیا, اس کے ایک دوست تھے, وہ بھی ترک کپتان تھے, تو انہوں نے قربانی دی اور ہماری کشتی پہ آئے, اور ہم نے رات 11:15 بجے سفر شروع کر لیا. اور ہماری کشتی نے ماشاءاللہ نان اسٹاپ سفر کیا شروع. ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے پھر نعرے لگائے, نحن قادمون یا غزہ, ہم غزہ والوں ہم آ رہے. میں اس دوران آپ کو عرض کر دوں کہ اس قافلے کا مقصد کیا تھا. جی امداد تو اس میں علامت ہی تھی. اچھا اصل بنیادی مقصد اس کا یہ تھا, پہلا کہ اس نسل کشی کو روکا جائے, ٹھیک ہے. عالمی رائے عامہ ہموار کی جائے, دنیا کے اندر ایک شعور پیدا کیا جائے کہ انسانیت شرما گئی اس نسل کشی کی وجہ سے. نہ اسپتال محفوظ ہے, نہ بچے محفوظ ہیں, نہ بوڑھے محفوظ ہیں, نہ اسکول محفوظ ہیں, نہ پناہ گزین کیمپ محفوظ ہے, اور نہ ہجرت کرنے والوں کے قافلے محفوظ ہیں. کچھ چیز بھی محفوظ نہیں. بچوں کے پاس دوائیاں نہیں ہے, اسپتال میں مریض بغیر بیہوشی کے ٹیکوں کے ان کی آپریشن ہو رہے ہیں. آپ تصور کریں نا, کتنا کہنا آسان ہے. تو ایک تو اس نسل کشی کو روکنا مقصد, اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ انسانی راہداری کی جو امداد ہے نا, اس کو بحال کیا جائے. وہاں لوگ بھوک سے مر رہے. اس گلوبل ولیج میں جب آپ ایک کال پر دنیا کی کسی بھی ریسٹورنٹ سے کھانا منگوا سکتے ہیں, اور وہاں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, تو انسانی امداد کی راہداری بحال کی جائے. یہ ایک مقصد یہ تھا اس کا. تیسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ جو یہ ظالم حصار قائم ہے, اس کو توڑا جائے کسی بھی طریقے سے. اس لیے 44 ملکوں کے لوگ اس قافلے میں شامل تھے. اور اس میں فرانس کی مسلم نمبر تھے. 60% غیر مسلم, 40% مسلمان تھے تقریباً. یعنی تناسب تھا. تو فرانس کی ایک ممبر پارلیمنٹ تھی اس میں, ترکی کے 5 ممبر پارلیمنٹرین تھے, اور پاکستان سے ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے, اور میں اس میں ایک اکیلا وزیر تھا اور ممبر پارلیمنٹ تھا. تو یہ انہوں نے ترتیب بہت اچھی بنائی تھی اس لحاظ سے. تو یہ تیسرا مقصد تھا کہ اس حصار کو توڑا جائے. چنانچہ ہمارا نعرہ یہی تھا کہ فک یعنی کسر الحصار, ہم یہ حصار توڑنے جا رہے ہیں سب یہ سب. تو جب طوفان میں گھیرا اور ہماری کشتی رات چل پڑی تو ہم سب کے چہرے کھل اٹھے, لیکن کشتی نے 2 گھنٹے کے بعد انجن نے گڑگڑاہٹ کی اور وہ رک گیا. پھر وہ ہمارے جو کیپٹن تھے ترکی والے جو بعد میں آئے تھے, انہوں نے اس کو سیٹ کر کے پھر چلایا, لیکن فجر کے قریب انجن مستقل جواب دے گیا. جب جواب دیا کشتیاں آگے نکل گئی, آپ کی کشتی وہاں رک گئی. 4-5 کشتیاں پیچھے, باقی پورا قافلہ آگے اور ہم درمیان میں. تو ہمارے ساتھ یہ 4-5 کشتیاں قریب موو کر رہی تھی. تو ہم نے فوری میسج ہمارے کپتان نے پاس کیا کہ بھائی میری کشتی کا انجن فیل ہو چکا ہے اور اب اس میں کوئی گنجائش نہیں چلنے کی. اس کے بعد پھر ہماری 16 پلیٹیں ٹوٹ گئیں, تو ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن بھی ختم ہو گیا. لیکن اس دوران ہم میسج پاس کر چکے تھے
پھر انور غازی صاحب یہ جو 7 گھنٹے کی روداد ہے یہ ایک مستقل روداد ہے، اللہ کی رحمتیں، اس کی نصرتیں، دلوں پر اطمینان اور ایک سکینت کی کیفیت سب پر. اور ورنہ وہ جو بعد میں ہم نے خود اپنی ویڈیوز دیکھی جو دوسری کشتیوں نے ہماری آنے والوں نے بنائی تھی تو ہم خود حیران ہو رہے تھے کہ ہم اس میں بیٹھے ہوئے کیسے تھے. 7 گھنٹے ہم اس کیفیت میں رہے. 7 گھنٹے مسلسل؟ جی مسلسل. وہ کشتی اپنی اور مرضی رابطہ بھی نہیں ہے کچھ بھی، اور نیٹ ختم، ہر چاروں چیز طرف ختم، صرف ایک وائرلیس ہمارے ہاتھ میں، اس کی ایک رینج تھی بس. اس رینج میں کوئی آئے گا تو رابطہ ہوگا ورنہ ختم. جی پی ایس ختم، وہ کام چھوڑ گیا تھا. پھر ہمارے انجن کا جو نکے ہوتے ہیں نا جس کو ہم نکا کہتے ہیں وہ ایک نکا ٹوٹ گیا. جو کشتی کے اندر کی ویڈیو ہے نا اگر وہ میں نشر کروں تو لوگ حیران ہو جائیں گے. سارا سامان الٹ پلٹ گیا. ہمارے پاس دوائیاں تھی زیادہ تر، وہ سارے کارٹن نیچے گر گئے. آئل تک باہر نکل آیا. اور خوراک کپتان کو یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ آگ نہ لگ جائے. تو پھر انہوں نے ہمیں جیکٹیں پہنا دی کہ اگر آگ لگ جاتی تو آپ سب نے چھلانگ مارنی کشتیوں سے. اور ہم تو سمندر کے، میں ان کو کہتا تھا میں رجل الجبال ہوں، کیونکہ ہماری کشتی کے جو امیر تھے وہ تیونس کے تھے، میں رجل البحر نہیں ہوں. تو ہم کیا کریں گے. خیر انہوں نے ہمیں جیکٹیں پہنا دی تھی کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو آپ نے چھلانگ لگا دینی. 7ویں گھنٹے ہماری جو وائرلیس تھا اس پہ آواز گونجی. ہماری کشتی کا جو آفیشیل نام تھا وہ مجیتا تھا، لیکن جو اس کو نام دیا گیا تھا، ہر کشتی کو ایک نام بھی دیا گیا تھا، وہ تھا کہ ایک بچی جو شہید ہوئی تھی ہند رجب شہید، اس کے نام پر تھی ہماری کشتی. تو وہاں اس پر وائرلیس پہ آواز گونجی کہ بھئی مجیتا ہے آن لائن. تو ہم نے فوراً جو کشتی کے مسئول تھے انہوں نے اور کیپٹن نے انہوں نے رسپانس دیا کہ ہم موجود ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلوریڈا جو آ رہی ہے کشتی کہاں ہے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہی. 15 منٹ بعد ہمیں کشتی نظر آنا شروع ہوئی. تو اس کیفیت کو بھی ہم اللہ کی غیبی امداد، اس کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ یا تو اس کشتی والے جانتے ہیں، ان کا رب جانتا ہے کہ ان کو کیا خوشی ہوئی اور کس طرح کی خوشی ہوئی، وہ کیا کیفیت تھی. تو خیر فلوریڈا آئی تو اس نے ہمارا نیٹ بحال کر دیا، اپنا ہمیں وائی فائی دیا اور وہ ہمارے آس پاس ہی گھومتی رہی کیونکہ قریب وہ نہیں آ سکتی تھی، کشتی ٹکرانے کا خطرہ تھا. ہمارا کشتی کا انجن کام چھوڑ گیا تھا، وہ لہروں کے رحم و کرم پر تھی، جدھر اس کو لہریں چلتی. تو یہ ہمارے آس پاس رہی جب تک ایمرجنسی بوٹ نہ آ جائے. تو پھر تقریباً اس کے آنے کے 40-50 منٹ بعد ایمرجنسی بوٹ بھی آ گئی اور پھر یہ فلوریڈا چلی گئی اور ہم ریسکیو کر لیا گیا. ہمارا سامان کشتی وہ بیچ سمندر میں وہیں رہ گئی. ہم اس وقت سیراکوزا ایک جزیرہ ہے، سسلی کا ایک کونا ہے، اس سے 120 ناٹیکل مائل پر تھے تقریباً. اور ہمارا یہ سفر کا 6واں دن تھا سمندر میں جس دن یہ واقعہ ہوا. تو ہمیں پھر ریسکیو کر کے وہ سیراکوزا لے آئے اور وہاں انہوں نے پھر ہمیں 7-8 گھنٹے تو ہم وہیں پڑے رہے فٹ پاتھ پہ جو ساحل کی جو کنارہ تھا. اس کے بعد انہوں نے ہم نے ان کا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، ہمارا کچھ کریں. اتنے میں پھر گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی جو وکیل تھی، جتنے قریب ملک تھے نا ان میں ہر جگہ ایک وکیل انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنا، کہیں ایک کہیں دو. تو وہ فلوٹیلا کی جو وکیل آئیں تو انہوں نے پھر ہمارے معاملات حل کیے اور ہمیں انہوں نے ان کی ضمانت پر رہائش کی اجازت دی اور ہم نے جا کر رات کو رہائش کی اور اگلے دن پھر ہمیں عارضی قیام کا اجازت نامہ مل گیا. تو اس دوران ہم سب لوگ، تیونس والے تو چلے گئے، باقی ہم لوگ 2 پاکستانی اور ترک ہم رک گئے کہ اس کوشش میں تھے کہ جو سسلی کے دوسرے کنارے پہ جو ہماری کشتیاں ریپیئر ہو رہی تھیں ان میں ہمیں جگہ مل جائے. لیکن وہ آلریڈی ہم 4 دن انتظار کرتے رہے، وہ کشتیاں ریپیئر بھی نہیں ہوئی. پھر ہمارا اجازت نامہ ختم ہو رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس سادہ پاسپورٹ تھا، میرا پاسپورٹ ذرا مجھے سہولت والا تھا، تو میرا آفیشیل پاسپورٹ تھا. تو ہم نے پھر وہاں سے سفر کی نیت کی کیونکہ وہاں ہم مزید رہ نہیں سکتے تھے، وہ غیر قانونی ہو جاتا. تو میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نکل گئے پاکستان کی طرف اور میں نے جو ہمیں پتا چلا کہ یہ کشتیاں لاسکیا سے گزریں گی. لاسکیا آپ کو پتا ہے کہ سوریا کا ایک ساحل ہے، اس کے بعد ترتوس ہے جو مشہور زمانہ ساحل ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا وہاں سے غزہ کا سفر بمشکل ہے. ہاں یہ ساحل ہے سارے. تو ہم لازکیا پہنچ گئے جس کو انگلش میں شاید لاتکیا کہتے ہیں، اس طرح کچھ. تو بس وہ بھی ایک داستان ہے پوری کہ ہمارا قافلہ سمندر میں سفر کر رہا ہے اور میں بائی ایئر لاسکیا پہنچ گیا. جب میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے وہاں سے ایک پیغام نشر کیا کیونکہ ساتھیوں میں بہت اضطراب تھا، لوگ پریشان تھے کہ بھائی میں کیوں ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو جب ادھر بھی پہنچ گیا تو وہاں پھر مجھے پتا چلا پرسوں کہ بھائی لازکیا قافلہ نہیں جائے گا، وہ انسیکیورڈ قرار دے دیا گیا ہے اور شاید ان کو کنارہ نہ ملے. تو اب انہوں نے اپنا روٹ بدل دیا اسی بحر روم میں. بحر روم کا آپ کو پتا ہے، خالی صاحب آپ لکھنے والے آدمی، اس کو بحر متوسط بھی کہتے ہیں، میڈیٹرینین سی یعنی بحر ابیض بھی.
اور متوسط اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 3 بر اعظموں کے درمیان ہے، ایشیا، یورپ اور افریقہ. تو جانا اس نے وہیں سے تھا لیکن تھوڑا سا فاصلہ کر لیا انہوں نے. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو چونکہ وہاں سے ہم سے علیحدہ ہو چکے تھے تو میں نے پھر کوشش کر کے فلائٹ پکڑی کہ میں یورپ میں کہاں اتر سکتا ہوں. تو مجھے الاؤ تھا ناروے اترنا، میں اور کہیں اتر نہیں سکتا تھا. تو اچھا ایک منٹ، یہاں پر یہ شہادت کی خبریں بھی آئی ڈاکٹر صاحب کی بھی جی، اور سب آپ کی کی آئی. بھی، وہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ پورا سے ہفتہ نہ ہونے کی وجہ سے. دوسرا اس دوران اٹیک ہوئے، ڈرون اٹیک ہوئے کشتیوں پہ. کوئی شہید بھی ہوئے اس میں. نہیں، تقریباً 15 ڈراؤن آئے تھے. نہیں، شہید کوئی نہیں الحمدللہ ابھی تک. 15 ڈراؤن آئے تھے جنہوں نے تقریباً 7 کشتیوں کو نشانہ بنایا. یہ وہی ساؤنڈ بم تھے اور کیمیکل بم تھے، یعنی دھماکہ خیز نہیں تھے کہ جس سے کشتیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں یا تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ اس کی ڈرانے کی کوشش تھی. اس کے بعد پھر یہ خبریں پھیل گئیں. اس دوران آپ کو پتا ہے کہ یمن میں ایک جہاز پر ڈراؤن ہوا، اس میں کچھ پاکستانی بھی جو ہے جہاں بھاگ ہوئے، شہید ہوئے. تو پھر اس کو اس واقعے کو اس سے جوڑ کے پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے یہی کہا جا رہا تھا کہ اس پر ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بزرگ بھی پریشان ہوئے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا الحمدللہ. وہ 7 کشتیوں پہ اٹیک ہوا تھا لیکن وہ ساؤنڈ بم تھے اور کیمیکل بم تھے. پھر میں لازکیہ سے پھر چل پڑا، کیونکہ آپ نے وہ شعر تو سنا ہے نا کہ ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا ہنستا جاتا. ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا ہنستا جاتا، کاش کے منزل سے بھی آگے کوئی رستہ جاتا. تو ہماری تو ظاہری منزل غزہ ہے لیکن اصل منزل تمہاری اللہ کی رضا ہے، رسول وسلم کی رضا ہے، اس کی امت کی خدمت ہے، امت کا غلبہ ہے. انسانیت کی جو ایک شرمناک داغ لگ چکا ہے اس کو مٹانا مقصود ہے، جس نے چنگیز اور ہلاکو خان کی روحوں تک کو شرما دیا ہے. اور یہ جملے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ یہ اس ظلم سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ یہ کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ دنیا کے 200 ملکوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہر آدمی اس ظلم کو لائیو دیکھ رہا ہے. تو یہ اس ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے اور پوری انسانیت اس پر گواہ بن رہی ہے. تو ہم تو وہاں جانے کے شوقین تھے اس عرض مقاومت شاہ صاحب یہ حصار توڑنے کے لیے جو یہ چلا تھا قافلہ، وہ حصار توڑنے میں کامیاب ہوا؟ دیکھیں میں نے کہا نا حصار توڑنے میں تو کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یہ فیصلہ تو بھی 2 دن بعد ہوگا یا 3 دن بعد. لیکن جو ایک عالمی رایامہ ہموار کرنی تھی وہ کی اس نے. آپ نے دیکھا برطانیہ نے تسلیم کیا، فرانس نے کیا، ان کی پیچھے 4 بڑے ممالک نے تسلیم کیا. 6 نیتیں کیا ہیں، مقاصد کیا، ہم اس پر بات نہیں کرتے. وہ تاریخ بات کرے گی یا جو لوگ اس فن کے ماہر ہیں تجزیہ نگار وہ بات کریں گے. لیکن اس کا اثر ہوا پوری دنیا میں، اس گلوبل سمود فلوٹیلا کا اثر ہوا. ان 4 قافلوں کے مجموعے کا نام گلوبل سمود فلوٹیلا ہے، عالمی قافلہ استقامت. تو اس کے نتیجے میں یہاں پہنچا ہوں. تو آپ سے ملاقات ہو گئی یورپ میں. تو آپ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کارگزاری سنائے، تو ہم نے آپ کو اب تک کی مختصر سی کارگزاری سنائی ہے. میں ابھی بھی رکا نہیں ہوں، میں یہاں پہنچا ہوں تو میرے پاس ابھی بھی ہمارے جو سمودن نوسانترا کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر نوری صاحب، ان کو میں مسلسل رابطے میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ہیڈ وہ ہیں. تو دیگر آرگنائزر سے بھی. تو ابھی میں نے رستے میں مفتی افنان صاحب جو ہمیں لینے آئے تھے ایئرپورٹ، ان کو میں نے ان کے میسج دکھائے کہ ان کا ترجمہ بھی کرے، انہوں نے جواب بھی ان کو دیا. شاہ صاحب 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا خاص پیغام دینا چاہتے ہیں جو پوری امت مسلمہ کو پہنچے. نمبر 2، یہ قافلہ رک گیا، ختم ہو گیا یا اب چلے گا؟ نہیں یہ رکا نہیں ہے. میں اس قافلے سے نہ رکا ہے نہ جھکا ہے. جب آپ مجھے دیکھیں نا، میں الگ ہوا ہوں، میں نہیں رک رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں منزل سے آگے بھی کوئی منزل ہے تو ہم ادھر بھی جائیں گے، اس سے بھی آگے کوئی رستہ ہے. عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ ڈاؤن اٹیک ہوئے تو پورے قافلے سے کہا گیا، جب تیونس میں ڈاؤن اٹیک ہوئے اس وقت کہا گیا جو نہیں جانا چاہتا وہ رک جائے. ایک آدمی بھی نہیں رکا، نہ مسلم نہ نان مسلم، بلکہ جن کو روکا گیا وہ آنسوؤں سے روئے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے پاکستانی ساتھی اور ترک ساتھیوں کو میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے. ترکی کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مسلم، وہ ہمارے سامنے ان کو نہ ہو گئی تو وہ آنسوؤں سے روئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کی. انہوں نے ہمارے ساتھ جماعت کی، میں نے اس کی امامت کی وہیں گمرت پورٹ پر، اور انہوں نے نماز پڑھ کر دعا کی. آج وہ اگلے دن ان کو قافلے میں جگہ مل گئی اور وہ قافلے کا حصہ ہیں اور میرے رابطے میں بہت دعائیں، بہت نیک ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ ماشاءاللہ، لیکن صاحب نسبت ہے، اللہ والوں سے ان کا تعلق ہے. تو یہ رکتا کوئی نہیں ہے جی. میں کہاں رکا ہوں؟ ابھی میں نے کہا نا کہ ڈاکٹر نوری صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا آخری ایک آپشن آپ کے پاس ہے. میں ابھی اس جگہ کا نام نہیں لیتا ہوں. ایک آپشن ہے، ہم آپ کو اس جگہ پر بٹھائیں گے. اگر وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو میں اس قافلے کا پھر حصہ بن جاؤں گا، یعنی کشتیوں میں حصہ تو میں ہوں، ابھی تک میں پھر رہا ہوں اس کے پیچھے. مطلب ہم اہل جنوب رکے نہیں ابھی تک، تو کوئی بھی اس میں رکنے والا نہیں. پھر یہ جب دوبارہ ڈاؤن اٹیک ہوئے تو پھر ایمرجنسی الارم بجائے گئے، جیٹیں پہنائی گئیں، پھر سب کو کہا گیا جو رکنا چاہتا ہے وہ رک جائے. آپ یقین مانیں ایک بھی فرد واپس جانے پر تیار نہیں.
پیغام ہمارا صرف ایک ہی ہے کہ انسانیت شرما. شاہ صاحب پیغام سے پہلے یہ بتائیں کہ 30 ستمبر ہو گیا، یہ کب تک قافلہ پہنچے گا؟ میرے خیال میں اگر اب کوئی واقعہ نہ ہوا، ہاں، کوئی حادثہ نہ ہوا، تو زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 2 راتیں بس، اچھا، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے. اور کل مجھے اگر موقع مل گیا ہوں، تو اب یہاں آپ سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی، ہوں، تو میں یورپ میں صرف 3 ملکوں میں اتر سکتا تھا، ہوں، ان میں سے ایک ہے جہاں میں اترا ہوں. جی، کیا باقی پیغام ملکوں دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو، نوجوانوں کو، حکمرانوں کو، اقوام متحدہ کو؟ اور ٹرمپ نے وہاں یہ کہا ہے کہ اس مسئلے دیکھیں، کا حل کریں گے. حکومتیں اور اقوام متحدہ تو ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے. ہوں، یو این او نے آج تک امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. ہوں، یہ تو لوگ عوامی طور پر نکلے سارے پوری دنیا سے. ہوں، ہم ان تمام نان مسلم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہوں، جنہوں نے انسانیت کے ناطے پر یہ کام اٹھایا. ہوں، اور مسلمانوں کی تو ذمہ داری ہے ہوں، کہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہوں، حاجی صاحب آپ دیکھیں کہ جو رسول ایک اونٹ کے بلبلنے پر، ہوں، ایک اونٹ کے بلبلانے پہ تڑپ اٹھے ہوں، اور اس کے مالک کو تنبیہ کی، ہوں، آج ان کی امت کا ایک بڑا حصہ بلبلا رہا ہے، اللہ، بھوک سے، زخموں سے، ظلم سے، تشدد سے، جبر سے، ہر طرح سے وہ بلبلا رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی. ہوں، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہم امت بنے، تمام جغرافیائی، علاقائی، لسانی، ہر قسم کی عصبیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ایک جسم واحد بنے، ہوں، اور جسم واحد بن کر پوری دنیا میں جہاں مظلوم ہے، کشمیر ہو، برما ہو، یا موجودہ یہ غزہ ہو، ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں. بلکہ دنیا میں اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم ہوتا ہے تو مسلمان ہی اس کے لیے شجر سایہ دار ہوا کرتا ہے. امت کو متحد ہو کر ان مظلوموں کے لیے شجر سایہ دار بننا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حق ہے. میں اس موقع پر اکثر کہتا ہوں، کیا غزہ کے مسلمان یا کشمیر کے اور برما کے جہاں جہاں کہیں ظلم ہے، یہ مسلمان اس گلوبل ولیج کی 7 ارب انسانیت کا حصہ نہیں؟ کیا امت مسلمہ کا یہ حصہ نہیں؟ 2 ارب امت کا ہمارے وجود کا حصہ ہے. تو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جس کے پاس جو ہمت ہے، مال کی ہے، زبان کی ہے، سوشل میڈیا کی ہے. آج کل یہ بھی ایک طاقت ہے، لایا ماں مار کرتا ہے، ماحول بدل دیتا ہے، پورے ذہن بدل دیتا ہے. تو جس کو اللہ نے جو صلاحیت، جو قوت اور جو استطاعت دی ہے، وہ ان مظلوموں کی استعمال کرے تو وہ قیامت کے دن بچ سکتا ہے جواب دہی سے. ورنہ پھر ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا جواب تو دینا ہے. تو اس لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو تو ہم یہی کہیں گے کہ سب کے سب اٹھ کھڑے اپنے اپنے ملکوں میں پرامن طریقے سے غزہ کے مظلوموں کے لیے رایا ماہ کریں. اس گلوبل سمود فلوٹیلا کے جو اثرات ہیں، اللہ کرے وہ مثبت نکلیں، انجام بخیر ہو، اور غزہ کے مسلمانوں کی داد رسی ہو سکے. اور پوری انسانیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے ماتھے پر یہ داغ ہے، یہ تاریخ کا ایک وہ داغ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ یورپ والے اس داغ کو مٹانے ہی نکلے ہیں، انسانیت کی محبت اور ہمدردی پر، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہم اس وقت اس کی کسی نیگیٹو چیز پر نہیں جائیں گے، ہم نے پازیٹو چیزوں کو دیکھنا ہے، مثبت رخ دیکھنا ہے، اور پوری انسانیت کو اکٹھے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس معاہدے میں کیا تھا؟ امن تھا، انصاف تھا، مظلوم کی داد رسی تھی. تو بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آج بھی مجھے اگر کوئی اس معاہدے کی طرف بلائے گا، یعنی امن کی طرف، انصاف کی طرف، عدل کی طرف، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی طرف دوڑ کے آؤں گا. یہ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، ایک عام اونٹ کے بلبلانے پر. یہ ہمارے رسول اللہ کی طرف تھی دنیا میں امن کی. تو انسانیت اور امت کو مل کر چاہیے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، علم کے پرچم بلند ہو، علم کے اور امن کے پرچم بلند ہو، ظلم اور جہالت کے پرچم سرنگوں ہوں. تو اسی میں دنیا کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے. بصورت دیگر یہ انسانیت کی بقا نہیں رہے گی، اور انسانیت اسی طرح تڑپتی رہے گی. اور پوری دنیا کے جو لوگ جانوروں کے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غزہ میں 20 لاکھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مریضوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے، اور بیماروں کے پاس کوئی علاج اس میں ایک سوال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خوراک، کوئی امداد وہاں پہنچ نہیں سکتی تو ہم کیا کریں، کس کے ساتھ تعاون کریں؟ پہنچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بے شمار ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ رستے، مصر کے 4 رستے ہیں غزہ کے، تو ان میں سے ایک رستہ انہوں نے کھول رکھا ہے تجارت کے لیے. ان کی آبادیاں بھی ہیں، اگرچہ وہ چیز بہت دگنی تگنی چگنی قیمت پہ چلی جاتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پہنچ رہی ہے. کہ قوت لا یموت والا حساب ہے، جس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کہہ لیں کہ زندہ ہے بس اس پر ہو. تو اصل تو اس قافلے کا مقصد یہی تھا کہ انسانی راہداری کی جو امداد کی راہداری ہے اس کو بحال کیا.
تو امداد کچھ نہ کچھ تو پہنچ رہی ہے, مختلف NGOs ہیں ان کے ذریعے پہنچ رہی ہے, لیکن جو پہنچنی چاہیے نا وہ نہیں پہنچ رہی. مثلا یہ UNO کی رپورٹ ہے نا جی کہ وہاں دن کے جو ہے وہ 1000 ٹرک کی ضرورت ہے, اور جبکہ جا کتنے رہے 70-80, تو یہ تو 10% بھی نہیں جا رہا جو مصر کے بارڈر سے جا رہا ہے. اب تو سنا ہے کہ وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا, کیونکہ میں تو سمندر میں تھا, گھر سے رابطے میں تھا دنیا کے, لیکن ہم اپنی کی دنیا میں رابطے میں تھے, اپنی کشتیوں کے رابطے میں یا اپنے پیغام اور دعوت کے رابطے میں. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج ہم نے سنا ہے کہ ٹرمپ نے بھی کوئی اعلان کیا ہے, لیکن اب وہ کس حد تک اہل غزہ کے لیے قابل قبول یا مفید ہے یہ تو وقت اور اہل غزہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. یہ جب میں اس معاہدے کو پڑھوں گا تو کچھ کہہ سکتا ہوں. تو غازی صاحب یہ آپ کی میری ملاقات ہوگی, میرا سفر ابھی جاری ہے, کل انشاءاللہ ایک آخری امید ہے, اور میں امید کی آخری روشنی تک چلنے کا عادی ہوں. تو بس ہم تو منزل سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں. شاہ صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں, سوا عرب مسلمان آپ کے ساتھ, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ, پورا پاکستان آپ ہم کے نے ساتھ. نوٹ کیا کہ اس دوران سفر کے جو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور ہم اس وقت اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں سے اکثریت نے, یعنی مولانا فرمان صاحب کی خبر گیری کرتے ہیں, لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اور میرے مربی مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب, اور اسی طرح ہمارے حضرت استاد صاحب نے باقاعدہ خبر گیری رکھی. حضرت شیخ الاسلام تو تقریباً روزانہ ہی کال کرتے تھے سفر کے دوران, اور روزانہ خبر گیری کرتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اور انسان دوست لوگ وہ ہمارے ساتھ ہیں, اس ظلم کو روکنا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ ظلم رک جائے. میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میں اس قافلے کا پھر سے حصہ بن جاؤں, اور جو میری وہاں پہنچنے کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. نہ بھی بن سکے تو ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں, اور رب نیتوں کو جانتا ہے. مجھے شیخ الاسلام صاحب نے یہی کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور مومن کی نیت اس کے عمل سے جو ہے زیادہ بہتر ہے. تو الحمدللہ ہماری نیت ہوتے ہیں. تو حضرت شیخ الاسلام صاحب کی الفاظ اور ہمارے علماء کی الفاظ یہ ہمارے لیے زیادہ راہ تھا. حضرت نے مجھے خود دعائے انس بھیجی کہ بھائی مولانا آپ یہ پڑھتے رہیں مسلسل, اور ہم نے ساری کشتی والوں کو دی, پھر سب پڑھیں, سب کے موبائلوں پر ہم نے بھیجی. تو یہ اکابرین کی سرپرستی اور دعائیں یہ ہمارا سرمایہ تھا, آزاد راہ تھا. اللہ کرے کہ غزہ کے مسلمانوں کی یاد رسی ہو, اور ان پر سے ظلم کی یہ سیارات ختم ہو, اور امن کا اور انصاف کا سورج طلوع. انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ ضرور. دعاؤں میں یہ ہماری سعادت ہے انشاءاللہ.